لیا میں دریائے سندھ بفر گیا، پانی کی سطح بلند ہونے سے 1,93,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا۔ شاہوالہ کے مقام پر 200 ایکڑ پر کھڑے تل اور مرچ کی فصل دریا برد ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ زراعت کی خاموشی کاشتکاروں کے لیے پریشان کن۔ علاقہ مکینوں کی فصلوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تعاون کی اپیل۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں بھی دریائے سندھ نے تباہی مچا دی۔ قصبہ سمینہ بستی بھائی دریا سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ پانی کے بہاؤ سے مسجد شہید، قبرستان دریا پر، سرکاری اسکول اور ملکہ آبادی کو بھی خطرہ لاحق۔ علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی سلطنت خطرے میں۔ مظفر گڑھ میں گزشتہ روز آندھی کے باعث آم کی فصل کو نقصان پہنچا۔ محکمہ زراعت نے نقصان کے تخمینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حالیہ آندھی کے باعث آم کی فصل کو شدید نقصان ہوا۔ کئی ایکڑ پر آم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں کا محکمہ زراعت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بہترین پیداوار کے حصول کے لیے کاشتکاروں کو کرنا ہوگا نباتات کا استعمال۔ کیمیکل ادویات کی جگہ تمباکو، کورتما اور نیم کے پتے فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اینٹیمولوجسٹ کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ملتان محمد اکرم کا کہنا ہے کہ کاشتکار 600 گرام فی ایکڑ تمباکو، کورتما اور نیم کے پتوں کے مرکبات استعمال کر سکتے ہیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بلو پورٹی کی ڈاکیومنٹری رونمائی ہوئی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود، صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ صلاح الدین، سینئر نائب صدر سید افتخار علی شاہ، سابق صدر میاں فضل الہی شیخ سمیت تاجر برادری اور شہری شریک ہوئے۔ صدر چیمبر نے کہا کہ ڈاکیومنٹری میں اولیاء کرام کی دھرتی کی ثقافت کو بیان کیا گیا۔ کمشنر ملتان بولے، ملتان کی ثقافت بہت قدیم ہے۔ جائیداد کی لالچ نے خون کے رشتے بھلا دیے۔ بہنوں کی زمین پر بھائی کی قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر قبضے کی کوشش۔ میاں والی الوالی میں 6 بہنیں حصول انصاف کے لیے دربدر۔ بہنوں نے قبضے کے ڈر سے زمین پر شامیانے لگا لیے۔ پولیس چوکی الوالی پر دھمکیاں لگانے کا الزام۔ خواتین کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ عوام کے جان و مال کے محافظ پولیس کا عوام کے حق پر ڈاکہ۔ شہری کی 5 چوری شدہ بھینسیں برآمد کر کے 1 واپس کر دی۔ حق تلفی پر شہری نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو تحقیقات کا حکم۔ چنی گوٹ کے شہری نے ایس ایچ او اور اے ایس آئی کے خلاف درخواست دی۔ عید قربہ کے قریب آتے ہی مویشی چور گینگ متحرک۔ جانور چوری کی وارداتوں میں ہوشربا اضافہ۔ ملتان بستی بوہڑ کے بیوپاری کی 10 بکریاں چوری۔ شہری نے بکریاں چوری ہونے کی درخواست سٹیزن پورٹل پر دے دی، جبکہ تھانہ سیتلماڑی میں مقدمہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اچھی کارکردگی پر افسران اور نوجوانوں کی ہوگی حوصلہ افزائی۔ بہاولپور پولیس لائنز میں تقریب تقسیم انعامات۔ آر پی او بہاولپور محمد زبیر دریشی کی خصوصی شرکت۔ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر تعریف اسناد اور انعامی چیکس تقسیم کیے گئے۔ غیر معیاری اشیاء بیچنے والی کینٹینز ہوں گی بند۔ جنوبی پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی کینٹینز کی انسپیکشن پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے کر دی گئی۔ سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کا خصوصی اقدام۔ کینٹین کی مکمل انسپیکشن رپورٹ 7 روز میں تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ سروے مہر کینٹینز کے ٹھیکہ جات بھی کینسل کرنے کا اندیا۔ ملتان میں 100 سالہ قدیم سکول محکمہ تعلیم کی توجہ کا منتظر۔ گورنمنٹ ہائی سکول بستی بوہڑ کے گراؤنڈ میں بارشی پانی داخل۔ بلڈنگ خستہ حال، سکول کی بنیادیں کمزور پڑنے لگیں۔ مرکزی گیٹ کے باہر گندگی کا پہاڑ جمع۔ ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ طالب علم شدید خوف میں مبتلا، سکول آنے سے بھی گھبرانے لگے۔ رحیم یار خان میں ضلع انتظامیہ کی صفائی مہم ناکام۔ بستی حاجی احمد میں سیوریج کے ناقص انتظامات۔ جناح پارک کی گلی نمبر 10 اور 12 سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی۔ مکینوں اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ میاں چنو میں 133/16L میں نیشنل ہائی وے روڈ پر 1.5 لاکھ مالیت کے سرکاری ادویات کے 9 کارٹن برآمد۔
DDHO ڈاکٹر عثمان ضیاء کا کہنا ہے کہ گاڑی میاں چنو سے گزری تو 9 کارٹن گر گئے. پولیس اور محکمہ ہیلتھ کے افسران نے ادویات قبضے میں لے لی. جنوبی پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہوئی آسانی. نقل و حمل کے لیے پنجاب حکومت کے انقلابی اقدامات. کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں 450 کلومیٹر طویل جیپیبل ٹریکس بنا دی گئے. سیکٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی کو اسکیمز بارے بریفنگ. اب قبائلی علاقوں میں بھی ہوگا صفائی کا اعلیٰ انتظام. قبائلی علاقے بارتھی میں بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یونٹ قائم کر دیا گیا. دیدی خان ویسٹ مینجمنٹ کو صفائی کے لیے مزید مشینری دینے کا فیصلہ. سیکٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب الطاف بلوچ کا دیدی خان کا دورہ. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وسائل اور مسائل کا جائزہ لیا. پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن. محکمہ تعلیم کی جانب سے تعلیمی نصاب میں گرین بک شامل کرنے کی تجویز سے غور. سیکٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب احتشام انور کا کہنا ہے کہ گرین بک میں زراعت، فشریز اور لائف اسٹاک کے حوالے سے مضامین شامل کیے جائیں گے. گرین بک لازمی مضمون کے طور پر 6ٹھی کلاس تک پڑھائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے MP خواجہ محمد داؤد سلیمانی کی ملاقات. CM پنجاب کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار. وزیر اعلیٰ کے حلقے کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بلڈنگ کا کام ہوگا دوبارہ سے شروع. چائلڈ پروٹیکشن کے دوسرے فیز کا 4 کروڑ کا بجٹ جاری. ڈپٹی کمشنر ملتان کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے احسن اقدام. ٹونا ویکسینیشن سینٹر نشتر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ. انتظامات کا جائزہ. کانگو وائرس کا شبہ. کراچی کا رہائشی 45 سالہ شخص نشتر اسپتال ملتان میں داخل. محمد ظفر کو آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا. کانگو ٹیسٹ کے لیے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے. سرکاری اسکولوں میں تعینات اساتذہ کے لیے بڑی خبر. سرکاری اسکولوں میں تعینات اساتذہ کے سروس رولز میں تبدیلی کا فیصلہ. MA ایجوکیشن کی ڈگری رکھنے والے اساتذہ پر B.Ed یا M.Ed ڈگری کرنے کی شرط ختم کر دی گئی. محکمہ SNGAD نے محکمہ اسکولز کو مراسلہ جاری کر دیا. غلہ منڈی اور لوہا مارکیٹ کو منتقل کر رہے ہیں. جو جگہ شفٹ ہونے کے لیے دے رہے ہیں وہاں سہولیات ہی موجود نہیں. یہاں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اتنی دور غلہ منڈی جا رہی ہے وہاں تاجروں کو نقصان ہوگا. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی کی پریس کانفرنس. ٹرک اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے اور غلہ منڈی کو شفٹ نہ کروانے کی اپیل کر دی. چیف جسٹس محمد قاسم خان اور نامزد جسٹس محمد امیر بھٹی کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جانب سے ظہرانہ. جسٹس باقر علی نجفی، جسٹس عابد مسعود نقوی، جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس صادق محمود خرم، ڈسٹرکٹ سیشن جج امجد نذیر چودھری، RPO زبیر دریشک اور ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا سمیت دیگر کی شرکت. دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج 68 سالگرہ. ملتان ڈسٹرکٹ بار میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر محتوم سعید احمد محمود کا خطاب. بولے بے نظیر کی بے مثال خدمات کو آج بھی یاد کرتے ہیں. سابق گورنر پنجاب سردار لطیف بھوسا بولے بے نظیر بھٹو زندہ ہیں کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. شہید بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ. ملتان میں علماء مشائخ ونگ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیک کاٹا گیا. صدر علماء مشائخ ونگ پروفیسر سہیل مرزا نذیر بیگ، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب علماء مشائخ ونگ خواجہ رضوان عالم، جنرل سیکرٹری راؤ رضوان سمیت جیالوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. خانپور میں اقلیتی برادری کی جانب سے تقریب کا اہتمام. بے نظیر بھٹو شہید کی 68ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. پارٹی رہنماؤں، جیالوں اور اقلیتی برادری کی شرکت. پیداواری مقابلہ جات گندم اور کنولا 2019، 20 اور 21 محکمہ زراعت ڈیرہ غازی خان کے تحت تقریب تقسیم انعامات. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عدیل کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ضلعی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کاشتکاروں میں انعامات تقسیم.
सहाफत रियासत का चौथा सतून। हसूल इंसाफ के लिए सहाफियों का किरदार बड़ा अहम रहा। हाईकोर्ट बार मुल्तान में सदर हाईकोर्ट बार रियासत हसन गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हाईकोर्ट मुल्तान बार में सालाना डिनर अपने नौयत का पहला इवेंट मुनक्किद होगा। पहली बार 17 जजेस तकरीब में शिरकत करेंगे। और रेडियो पाकिस्तान मियांवाली की 16वीं सालगिरह। मियांवाली में लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्ला ईसा खिलवी ने केक काटा। कहा, उन्हें मियांवाली से प्यार है। अपने बच्चों को सराइकी जबान इसलिए सिखाई है उनका मियांवाली से नाता खत्म ना हो। बच्चे बैरून मुल्क रहते हैं लेकिन वो उनसे अच्छी सराइकी बोलते हैं।